پوری قوم ہیجان کا شکار ہے۔ ایسے ماحول میں اچھی خبر تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں۔ قارئین کا حق ہے کہ ان کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں الیاس ہمارا واحد کلاس فیلو تھا جس کے پاس اپنی کار تھی۔ ایک متمول صنعت کار گھرانے کا نوجوان ہونے کے باوجود اس میں امیر لڑکوں والے لچھن نہیں تھے۔ گھر میں شرافت اور مذہبی اقدار کا راج تھا۔ میرے ساتھ اس کی پہلے ہیلو ہائی ہوئی اور کالج سے نکلنے تک دوستی ہو گئی۔ الیاس مزید پڑھائی کے لیے برطانیہ چلا گیا، اس لیے ملاقاتیں کم ہو گئیں، مگر جب بھی ملتے اس کی طرف سے خلوص اور گرم جوشی کا بھرپور اظہار ہوتا۔ پھر میں سول سروس میں آ گیا اور اس نے اپنی انڈسٹری سنبھال لی۔ ہم ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے رہے۔ رمضان میں فون پر بات ہوئی تو اس نے پریشانی کے عالم میں بتایا کہ والدہ صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہے، گردے میں کینسر ڈیٹیکٹ ہوا ہے جو تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان کے تمام بڑے ڈاکٹروں نے رپورٹوں کا معائنہ کیا ہے، کوئی بھی امی کے بڑھاپے اور کمزور صحت کے سبب آپریشن کرنے کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سینئر ڈاکٹر بھی باہر لے جانے کا مشورہ دیتے ہیں، لہٰذا ہم انہیں برطانیہ لے جا رہے ہیں، دعا کرنا۔ میں نے دل سے دعائیں مانگی کہ اے قادر مطلق، ماں کو اس قدر چاہنے والوں کو دعاؤں اور برکتوں کے خزانے سے محروم نہ کرنا۔ الیاس اپنی 78 سالہ والدہ کو اسپیشل ایئر ایمبولینس کے ذریعے برطانیہ کے بہترین ہسپتال پرنسس گریس ہاسپٹل لے گئے، جہاں پہنچتے ہی باہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے سی ٹی سکین، پی اے ٹی سکین، ایم آر آئی اور دیگر ٹیسٹ شروع کر دیے۔ والدہ کی تیمارداری کے لیے الیاس کا سارا کنبہ بھی برطانیہ چلا گیا اور ان کی عید ہسپتال میں والدہ کے بیڈ کے ارد گرد گزری۔ عید پر فون کیا تو الیاس پریشان تھے، کہنے لگے سینئر ترین ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیے ہیں مگر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے، کینسر پھیل کر پھیپھڑوں تک جانے کا خطرہ ہے، مگر یہ آپریشن کرنے کی ہم ہی نہیں بھر رہے، بس دعا کرنا۔ چند روز بعد فون کیا تو کہنے لگے کہ برطانیہ کے ڈاکٹروں نے بھی جواب ہی دے دیا ہے، اب امریکہ لے جانے کا سوچ رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ آپریشن کے بغیر ہی ہسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹرز 1.25 کروڑ روپے وصول کر چکے تھے۔ اگلے روز پھر فون آیا۔ الیاس کہنے لگا تم جانتے ہو والدہ صاحبہ ضعیف بھی ہیں اور کمزور بھی، امریکہ کا طویل سفر کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، رپورٹیں دیکھ کر وہاں کے ڈاکٹر بھی آپریشن کرنے کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم والدہ کو پاکستان ہی لے آئیں، اللہ کرے کہ اپنے ماحول میں اپنے عزیزوں کے درمیان ان کی طبیعت کچھ سنبھل جائے۔ وہ پاکستان پہنچے تو میں نے فون کیا کہ کل میں خالہ جی کی عیادت کے لیے لاہور آؤں گا۔ کہنے لگے نہیں، ہم انہیں لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا کس لیے؟ کہنے لگے آپریشن کرانے کے لیے۔ میں نے کہا جس رسکی آپریشن کا بیڑا یورپ کے قابل ترین ڈاکٹروں نے نہ اٹھایا، وہ آپریشن کرنے کا آپ کو کون مشورہ دے رہا ہے؟ کون ہے ایسے مشورے دینے والا ڈاکٹر؟ کہنے لگے وہ ڈاکٹر نہیں۔ میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ کہنے لگے وہ فرشتہ ہے، اور میں دیکھتے ہی اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ ڈاکٹر سعید اختر ایک معروف یورالوجسٹ ہیں، امریکہ کے کئی ہسپتالوں میں یورالوجی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ رہے ہیں۔ سال میں 8-9 مہینے شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں کڈنی ٹرانسپلانٹیشن میں مصروف رہتے ہیں اور باقی عرصہ امریکہ میں گزارتے ہیں۔ آمدنی کا زیادہ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ کسی عزیز نے ان کا ذکر کیا تو الیاس نے ان سے نیو جرسی امریکہ میں رابطہ کر کے والدہ کی بیماری کے بارے میں آگاہ کیا اور تمام رپورٹیں بھجوا دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں فون کر کے بتایا کہ مریضہ کی عمر اور صحت کے باعث مسئلہ تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن وہ چند روز بعد اسلام آباد آ رہے ہیں، آپ والدہ کو لے کر شفا انٹرنیشنل آ جائیں، اللہ خیر کرے گا۔ پوری فیملی کو آپریشن کے بارے میں شدید خدشات ہیں کہ کینسر زدہ گردے کے جس کیس کو برطانیہ اور امریکہ کے چوٹی کے ڈاکٹر ہاتھ لگانے سے گریزاں تھے، اسے ایک پاکستانی ڈاکٹر پاکستان کے ہسپتال میں کیسے سنبھال سکے گا۔ ان تمام خدشات کے باوجود میاں الیاس اور ان کی مدبر اور باوقار ہمشیرہ باجی نصرت نے آپریشن کے حق میں فیصلہ کیا۔ 27 اگست کو والدہ آپریشن تھیٹر میں گئیں تو سارے کنبے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور قادر مطلق سے والدہ کی صحت یابی کی دل سے دعائیں مانگیں۔ موت و حیات کے مالک نے ڈاکٹر سعید اختر کے ہاتھوں معجزہ دکھا دیا۔ 4 گھنٹے کا آپریشن ہوا جس میں سرطان زدہ گردے کے علاوہ گال بلیڈر بھی جسم سے نکال دیا۔ جو کارنامہ برطانیہ کے چوٹی کے ڈاکٹر نہ کر سکے، وہ ایک پاکستانی ڈاکٹر نے اپنے ملک میں کر دکھایا۔ آپریشن کی کامیابی پر ماں کی خدمت گزار اولاد سجدہ شکر میں گر گئی۔ یورپ اور امریکہ کے ہسپتالوں کے معیار اور پوسٹ آپریٹو کیئر کا مکمل ادراک رکھنے والے اس گھرانے کو اس بارے میں تشویش تھی، مگر بعد ازاں آپریشن نگہداشت کے لیے شفا انٹرنیشنل کے بہترین SOPs دیکھ کر سب کو خوشگوار حیرت ہوئی، اور یہ سب کچھ اپنے ملک میں ہوا۔ خالق نے دعائیں قبول کی
चंद रोज़ अस्पताल में रहने के बाद अब वो वालदा मोहतरमा को लेकर लाहौर चले गए हैं और मरीज़ा सेहतयाब हो रही है। वेल डन डॉक्टर सईद अख्तर, वेल डन। पूरी कौम को आप जैसे लायक फर्जंदों पर फ़ख्र है। आप पाकिस्तान के हीरो हैं। हमें इस बात पर नाज़ है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर सईद अख्तर और डॉक्टर अदीब रिजवी जैसे यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर अतर इनाम जैसे काबिल न्यूरोसर्जन मौजूद हैं। मियाँ इलियास साहब का भी अभी मैसेज आया है, आप भी सुन लें। मैं बेपनाह मसरत और इफ्तिखार के साथ सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे अपने मुल्क में इतने काबिल डॉक्टर हैं कि बाहर के डॉक्टर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे इस बात पर शर्मिंदगी हो रही है कि हम जैसे सनअतकार, बिजनेसमैन और हमारे सियासतदान इलाज के लिए यूरोप और अमेरिका का रुख करते हैं, जबकि हमारे अपने मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं। यहाँ शिफा इंटरनेशनल जैसे आलमी मियार के अस्पताल भी हैं और डॉक्टर सईद अख्तर जैसे फरिश्ता सीरत डॉक्टर भी हैं, जिनके हाथ में दवा भी है और शिफा भी। मुझे अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और यहाँ के काबिल और हमदर्द मसीहाओं पर फ़ख्र है। जी में मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। सिविल सर्विस का दरिख्शंदा सितारा उसामा शहीद। जिस इम्तिहान से बचने की दुआ किया करता था, वही आन पड़ा है। जिस तूफ़ान का कभी-कभी धड़का रहता था, उसी में आन घिरे हैं। क्या ये कोई हादसा था? नहीं, इससे बढ़कर था। सिर्फ़ सानिया भी नहीं, एक क़यामत थी जो 7 दिसंबर की शाम हम पर टूट पड़ी। एक आसमानी बिजली थी जिसने हमारे काबिल रश्क घराने की सब रौनकें भस्म कर दी। उसामा हमारे घराने का रोशन महताब था, जिसके डूब जाने से पूरा घराना तारीकियों में डूब गया। वो इस घराने की सब खुशियाँ समेट कर ले गया। मैं डेरा इस्माइल खां से वापस आ रहा था कि बाजी की कॉल आई। आवाज़ में ऐसा दर्द और बेबसी थी कि जिस्म लर्ज़ उठा। फिर कई घंटे तड़पता रहा कि बहन पर को हमालिया आ गिरा है और भाई उसके पास नहीं है। उसामा मेरी बाजी जबीन का सबसे छोटा बेटा था। हम तीनों छोटे बहन भाइयों में डॉक्टर निसार साहब और आपा जबीन का उम्रों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, इसलिए हमारी आपस में ज़्यादा दोस्ती थी। आपा जी के तीनों बच्चे ही मुझे बहुत प्यारे थे। उसामा छोटा होने के नाते सबका लाडला और घर का राज दुलारा था। ऊँचा, लंबा, खूबरू, ज़हीन, खुश अखलाक, मिलनसार, वो बिलाशुबा घर का चाँद था, जिसके तुलू होने से घर के दरो-दीवार चमक उठते। जब वो छोटा था तो मुझे यूनिफॉर्म में देखकर कहता था मैं भी पुलिस अफसर बनूंगा। घर में सब उसे प्यार से आईजी साहब कहने लगे। फिर एक दफ़ा मैं तीनों बहन भाइयों उसामा, साद और मलिहा को लेकर चतराल गया, जहाँ मेरा दोस्त यूसुफ डिप्टी कमिश्नर था। वहाँ हम 2-3 दिन डीसी हाउस में रहे तो उसने कहा मैं तो डीसी चतराल बनूंगा। कायनातों के मालिक ने मासूम बच्चे की यह ख्वाहिश भी एक रोज़ पूरी कर दी। उसामा अपनी बेपनाह जहानत और काबिलियत से हमेशा क्लास में फर्स्ट आता। एफएससी के बाद उसने इंजीनियर बनने का इरादा कर लिया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इंतखाब किया। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी ने बहुत अच्छी मुलाजमत की पेशकश कर दी, जो उसने कबूल कर ली। वो प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी करना चाहता था, मगर मैं उसे सिविल सर्विस की तरफ खींचने की कोशिश करता रहा और बिल आखिर उसने मेरी बात मान ली। चंद माह तैयारी करके मुकाबले के इम्तहान में बैठ गया और पहली कोशिश में ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए मुंतखब हो गया। घर की तरबियत और बड़ों की रवायात ने उसकी सिमत पहले ही मुतय्यन कर दी थी और फिर वो इन रवायात का परचम लेकर निकला तो सबको पीछे छोड़ गया। दयानतदारी, जुर्रत और इंसाफ उसके घर का विरसा था, मगर अवाम से मोहब्बत, खुश अखलाकी, अवामी फलाह के कामों से इश्क, इलाके की बेहतरी और तरक्की के लिए नए नए मनसूबों की तख्लीक और उसे अमली जामा पहनाने का जुनून उसकी अपनी शख्सियत का खासा था। उसने फटे कपड़ों में मलबूस पिसे हुए अवाम से अपना रिश्ता इस्तवार किया, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा, उनके मसाइल और मसाइब को ज़ाती समझकर उन्हें कम करने की आखिरी हद तक कोशिश की। आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना उसने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया। उसने कानून की हुक्मरानी और गैर जानबदारी का परचम कभी सरनगू ना होने दिया और फिर लोगों ने भी कोई कसर न छोड़ी। अपने दिल निकाल कर उसकी मुट्ठी में रख दिए, दिलों में उसकी यादें और घरों में उसकी तस्वीरें सजा लीं। अपनी तमाम तर मोहब्बतें और अकीदतें उस पर निछावर कर दीं। एबटाबाद के लोगों की ज़ुबानी मैं उसकी हर दिल अजीज़ी के किस्से सुनता तो खुशी से निहाल हो जाता। जब कोई कहता कि उसामा में आपका परतों नज़र आता है, तो सिजदा शुक्र बजा लाता, मगर उसके गैर मामूली कामों और कारनामों से मैं भी पूरी तरह आगाह नहीं था। इसका अंदाज़ा तो अब हुआ है, जब चित्राल के दूर-दराज इलाकों से आम लोग 20-20 घंटे बसों का सफ़र करके इस्लामाबाद में उसामा शहीद के वालिदैन को ये बताने आते हैं, जी उसामा साहब हमारा हीरो था, वो हमारा मोहसिन था। वहाँ के साहिबान दानिश का कहना है कि अवाम का इतना हमदर्द अफ़सर आज तक नहीं देखा। मुंतखब नुमाइंदे कहते हैं, अंग्रेज़ों के बाद चतराल के लिए किसी ने काम किया है, तो वो हमारे डीसी उसामा साहब ने किया है। चतराल के हर घर में सो गया, हर घर में अपने मोहसिन के लिए दुआएँ हो रही हैं। वहाँ के पुलिस अफ़सरों का कहना है, चतराल के अवाम उसामा बड़ाइच को देवता समझते हैं।
خیبر پختونخوا کے سینئر ترین افسران اعلیٰ کارکردگی کے ضمن میں ہر بار اسامہ کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ ایک سابق چیف سیکرٹری کہہ رہے تھے کہ پبلک سروس کے تقاضوں کے بارے میں جو بات سینکڑوں کتابوں اور لیکچر سے نہیں سمجھائی جا سکتی تھی، وہ اسامہ نے چترال میں 14 مہینے کی سروس میں سمجھا دی کہ پبلک سروس کیا ہوتی ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کسے کہتے ہیں۔ جب تک اس ملک میں سول سروس رہے گی، اسامہ کا نام زندہ رہے گا۔ اعلیٰ سطحی میٹنگوں میں اس کے حوالے دیے جائیں گے، پبلک سروس کے لیے اس کے قائم کیے گئے پیمانے ریفرنس پوائنٹ بن جائیں گے، اور افسروں کی تربیت گاہوں میں اسامہ اور اس کے کارناموں کو ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ وہاں کے سینئر افسران یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا اسامہ نہیں ہے۔ اگر اسامہ کو 10 سال اور مل جاتے تو وہ سول سروس کا کلچر ہی تبدیل کر دیتا۔ اس کے چلے جانے سے سول سروس اپنے درخشندہ ستار اس کے چلے جانے سے سول سروس اپنے درخشندہ سٹار اور قوم ایک ایماندار، بہادر اور روشن ضمیر سول سرونٹ سے محروم ہو گئی ہے، جو بلا شبہ ایک بہت بڑا قومی سانحہ ہے۔ مگر دانشوروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ غیر معمولی افراد جب ایک خاص بلندی سے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ صرف گھر والوں کے نہیں رہتے۔ لہذا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسامہ اب صرف ہمارا نہیں رہا۔ ایبٹ آباد، پشاور اور چترال کے دور دراز علاقوں سے لوگ آ کر شہید کے والدین سے کہتے ہیں کہ اسامہ صرف آپ کا نہیں، اسامہ ہمارا بھی ہے۔ اسامہ ایبٹ آباد والوں کا بھی ہے، پشاور اور چترال والوں کا بھی ہے۔ اسامہ تو پوری قوم کا ہے اور پوری قوم اس کے لیے غمزدہ ہے۔ اے رب کائنات، تو نے ماں جیسی بے مثال ہستی تخلیق کی ہے جو تیرا ہی پرتو ہے۔ اپنی اس اعلیٰ ترین تخلیق کے لیے اپنے قوانین میں کچھ ترمیم کر لیتا تو تیرا کیا جاتا؟ ماؤں کو جوان بیٹوں کی موت کے عذاب سے ایگزمپشن دے دیتا تو تیرے لیے کون سا مشکل تھا؟ یا الہی، اسامہ تو تیرے بندوں کے درد بانٹتا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا۔ تو نے اس کی طرف بڑھنے والی آگ کو کیوں نہ روک دیا؟ ایسی آگ کو آگ کیوں نہ لگا دی؟ یا الہی، اس کی زندگی تو افتادگان خاک کے لیے وقف تھے، اسے چھیننے والی موت کو موت کیوں نہ آ گئی؟ مگر اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جب حویلیاں میں آ کے شعلے اس کی جانب لپکے تو چترال کے ہر باسی نے اپنے غم بھول کر اس کی زندگی کے لیے جھولیاں اٹھا لیں، اور پھر کوئی اس کی زندگی نہ چھین سکا۔ مالک ارض و سما نے اپنے بندوں کے لیے اس کی خدمات کے صلے میں اسے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ جانے والے کی جبیں روشن ہے اس ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ اے رحمان و رحیم و کریم، انسانوں کے دل بھی تیرے ہی پیدا کرتا ہے۔ اسامہ، آمنہ اور ماہرو کی ددائی کا صدمہ ہماری استطاعت سے بڑھ کر ہے۔ ہم پر رحم فرما اور ہمیں صبر عطا کر دے۔ ہماری غمزدہ بازی کے گہرے زخم پر اپنی رحمتوں کے مرہم رکھ دے۔ ان کے کٹے ہوئے دل کو پھر سے جوڑ دے اور انہیں صبر اور سکون سے مالا مال کر دے۔ یا الہی، اس حادثے کے تمام شہیدوں کے پسماندگان کو صبر جمیل سے نواز دے۔ آمین۔